آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ شیخ ترمذی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے تھے بہت بڑے۔ ایک مرتبہ باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے باغ کے اندر، اللہ اللہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، اپنا کوئی دینی کام کر رہے تھے۔ تو ایک نوجوان حسین عورت آئی، یہ بھی جوان آدمی تھے ماشاءاللہ، طاقتور حسین۔ اس نے آ کے اس اللہ کی بندی نے کھلم کھلا زنا کی دعوت، کھلم کھلا، کوئی ہے نہیں، حضرت آ جائے، استغفر اللہ۔ یہ اتنا ڈرے، اللہ کا ڈر ان کو اتنا تھا کہ وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئے، باغ چھوڑ کے بھاگ گئے، واقعہ ہے بھاگ گئے، اس گناہ سے بچ گئے۔ جب یہ بوڑھے ہو گئے، سفید داڑھی ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، اعضاء کمزور ہو گئے، کمر جھک گئی، پھر خیال آیا، او بھائی جب میں جوان تھا ایک عورت نے آ کے جو ہے نا زنا کی دعوت دی تھی، میں کر لیتا، ایسے خام خواہ میں بھی پاگل بنا ہوں، نہیں کیا گناہ، کوئی لذت تو حاصل کر لیتا، بعد میں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، توبہ کر لیتا۔ ہاں یہ دل میں خیال آیا، خیال تو آ سکتا ہے نا، خیال تو شیاطین بھی ڈالتے ہیں نا دل میں، خود بخود خیالات ایسے آیا، ایسا خیال آیا، پھر رونے لگے کہ اوہو شاید اللہ کے ہاں میرا مرتبہ کم ہو گیا ہے، کہیں میں مردود تو نہیں ہو گیا۔ جب سارے اعضاء تھے، طاقت تھی، جوانی تھی، سب کچھ تھا، اس وقت تو گناہ کا خیال نہیں آیا، اب جب اعضاء ہی جواب دے چکے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں، پھر گناہ کا خیال آ رہا ہے، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گئے، اللہ کی مدد مجھ سے رک گئی ہے۔ تو اتنا روئے، روتے 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 ان کو نیند آ گئی، اور خواب کے اندر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا نے پوچھا، شیخ ترمذی کیوں روتے ہو اتنا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آقا آپ کو کیا بتاؤں، جب جوان تھا اس وقت خیال نہیں آیا گناہ کا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، قبر کے اندر ٹانگیں لٹکا کے بیٹھا ہوا ہوں، اب گناہ کا خیال آ رہا ہے، کہیں اللہ کے ہاں میں مردود تو نہیں ہو گیا۔ تو آقا نے فرمایا بیٹا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کے ہاں تیرا مرتبہ کم نہیں ہوا، تیرا مرتبہ ویسا ہے، پھر یہ گناہ کا خیال کیوں آیا؟ فرمایا جب تو جوان تھا تیرا زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، تیرا زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، تھوڑا فاصلہ تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے تو 60-70 سال کا زمانہ بھی تو فاصلہ ہو گیا نہیں ہو گیا، جتنا میرے زمانے سے دوری ہوتی جائے گی اتنا نیکی کا معیار کم ہوتا جائے گا۔ وہ تو میرے زمانے کے قرب کی برکات تھیں کہ زنا اور جو ہے نا گناہ کا خیال تک نہیں آیا، اب میرے زمانے سے دوری ہو گئی۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے تو صحابہ بنے نا، تو یہ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کے ساتھ تعلق یہ بہت بڑی سعادت۔ میں وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی اگر ہم یہ سوچیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے اور بڑے بڑے بزرگ حضرات آئیں گے تو پھر ہم ان کے جو ہے نا ساتھ بیٹھیں گے، بھائی ابھی یہ خیال ذہن سے نکال دو، ابھی وہ ہستیاں زمانہ ہے چلا گیا، ابھی دن بدن نیکی کا معیار کم ہو رہا ہے، ابھی جو موجودہ بزرگ حضرات ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ گزارا کریں، ان کی زندگی کو غنیمت سمجھیں، ہاں مردہ پرست نہ بنے، زندہ پرست بنے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے یہ امت مردہ پرست ہے، ہم نے کہا جی ہم تو مردوں کی پوجا نہیں کرتے یہ کیسے کہہ رہے ہیں مردہ پرست ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی جب کوئی عالم، کوئی اللہ والا کسی علاقے کے اندر ہوتا ہے، کسی جگہ کے اوپر ہوتا ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اور جب وہ چلا جاتا ہے اس علاقے سے یا وفات پا جاتا ہے پھر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یار بڑا اچھا بزرگ تھا، بڑا نیک تھا۔ بھائی اس کے جانے کے بعد تم اس کی تعریفیں کرنے لگو، تمہیں کیا فائدہ ہوگا کوئی فائدہ؟ تو یہ مردہ پرستی ہوئی نہ ہوئی؟ بھائی اصل تو یہ ہے کہ زندگی میں اس کے ساتھ رہو، اس سے دین سیکھو، اس سے اللہ اللہ سیکھو، اور اس سے مسائل پوچھے، اس کی قدر کرو۔ تو زندگی میں علماء کی، اللہ والوں کی قدر کرو، جانے کے بعد اگر اس کی تعریفیں کی تو تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ تمہیں تو کچھ فائدہ نہیں ملے گا، وہ تو اپنی نیکیاں سمیٹ کر لے جائیں گے نا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ الحمدللہ۔